الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. محترم سامعین، اس وقت کورونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماضی میں بھی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر وبا اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پھر اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ اس کا علاج یا اس سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین تقاضائے شریعت ہے۔ صحت اور بیماری یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بندہ بیماری کے ایام میں، مشکل حالات میں صبر کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ پاک اس کے یہ حالات ٹھیک فرما دیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے: عجبا لامر المؤمن، مومن کا کیا کہنا، ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کی شان عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر کا ہے، اس کی ہر حالت خیر کی ہوتی ہے، کہ اگر کوئی نعمت، آسانی اسے پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس حال میں جب بندہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اور جب کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے، حالات اس کے ٹھیک نہیں ہوتے، بیمار ہو جاتا ہے، اور ان حالات میں صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے لیے یہ صبر کرنا بھی، کوئی اسے مصیبت پہنچتی ہے، حالات اس کے ٹھیک نہیں ہوتے، بیمار ہو جاتا ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھے حالات میں شکر ادا کرنا اللہ کا، اور حالات اچھے نہ ہو، حالات ٹھیک نہ ہو، مصیبتیں، پریشانی ہو، اس وقت میں جب بندہ صبر سے کام لے گا اور اللہ کو راضی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ بیماری اور صحت یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دونوں کے مالک ہیں، لیکن بیماری کی نسبت ہماری اپنی طرف ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بیمار ہم ہوتے ہیں اور شفا اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آزمائش کی۔ آپ کی تمام جائیداد تباہ ہو گئی، آل اولاد، نوکر چاکر سب مر گئے، اور آپ خود ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے حد مالدار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال، مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین بھی تھی۔ نعمتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا،
اللہ نے حالات بدل دی، مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے، سب نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور کتنا لمبا زمانہ تھا بیماری کا؟ ایک روایت کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اللہ نے نعمتیں بھی عطا فرمائی، ان نعمتوں کی حالتوں میں انہوں نے شکر کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا، اور حالات اب بدل گئے، بیماری کے ایام چل رہے ہیں، 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے، تو اس وقت انہوں نے صبر سے کام لیا، صبر کے ذریعے سے اللہ کو خوش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک وحی نازل فرمائی، جس کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شفا کے پانی میں نہانے کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ اچھے حالات میں شکر کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا، اور بیماری کے ایام میں صبر کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، صبر کرنے والا پایا، اور ایسا صابر کہ اس کی دوسری کوئی نظیر و مثال نہیں مل سکتی۔ اسی طرح تاریخ پر آپ نظر ڈالیں، 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے لشکر میں طاعون کی وبا پھوٹ نکلی۔ طاعون کی وبا، جیسے اس وقت کرونا وائرس سے ہم پریشان ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ 18 ہجری میں مسلمانوں کے لشکر میں یہ وبا پھوٹ پڑی، جسے امواس کی طاعون کہا جاتا ہے۔ اس موذی وبا نے بہت سے مسلمانوں کی جان لے لی۔ ان میں سے ایک سپہ سالار اعظم امین الملت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ واپس بلانے کی کوشش کی وہاں سے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں، مسلمانوں کی فوج میں ہوں، اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا۔ وہ آئے نہیں، وہیں رہے۔ اس طرح 58 برس کی عمر میں یہ تاریخ ساز شخصیت فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک حقیقی سے جا ملے، وفات پا گئے اسی طاعون کی بیماری میں۔ اور یہ طاعون بیماری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے علاقے امواس میں پھیلی تھی، جس سے وفات پانے والوں کی تعداد مورخین کے مطابق 25,000 یا 28,000، بعض کہتے ہیں 35,000، بعضوں نے 50,000 تک لکھا ہے۔ کئی ہزار صحابہ کی قبریں اردن میں، جارڈن میں موجود ہیں، جو اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید پا گئے۔ حارث بن ہشام بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے گھر کے تقریباً 67، حارث بن ہشام کے گھر کے تقریباً 60 سے زائد افراد اس طاعون امواس میں وفات پا گئے۔ اسی لیے حدیث میں ہے اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه واذا وقع وانتم فيه فلا تخرجوا منه۔ ایک دوسری روایت میں بخاری کی یہ الفاظ موجود ہیں، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ باب ما یذکر فی الطاعون، کتاب الطب، بخاری شریف
حدیث 5396، جب تم سنو تعاون کی بیماری کے متعلق کسی زمین میں، کسی شہر میں، تو وہاں پر مت آؤ، وہ شہر میں داخل نہیں ہونا۔ اور جب تم کسی ایسی سرزمین میں پہلے ہی سے موجود ہو جہاں پر تعاون کی بیماری ہے تو اس شہر سے باہر نہ نکلو، فلا تخرجوا منہا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں، جس قریے میں تعاون کی بیماری ہے، یہ وبا ہے، کرونا وائرس ہے، وہاں پر مت جاؤ، اور پہلے ہی سے وہاں پر موجود ہیں آپ تو وہاں سے باہر مت نکلو، کسی اور جگہ مت آؤ۔ یہ بیماری آگ کی طرح ہے، جیسے آگ، سوکھی لکڑیاں اگر اس کے قریب ہو تو وہ آگ جو ہے ایک دوسری لکڑیوں کو جلا دے گی اور پھر جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ اسی طرح یہ بیماری ہے، اس بیماری میں مبتلا شخص کے ساتھ اگر کوئی ملے تو پھر وہ بھی جو ہے اسے وہ بیماری لگے گی اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو متعدی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون اس مہلک وبا کے موقع پر ایک خطبہ دیا، فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ وبا کی تکلیف تمہارے لیے رحمت ہے۔ پہلے ہی میں نے بتایا کہ مومن کا ہر حال خیر کا ہوتا ہے، یا تو وہ شکر کرے یا تو وہ صبر کرے، شکر کے حالات میں شکر کرے، صبر کے حالات میں صبر کرے۔ اے لوگوں، یہ وبا کی تکلیف تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے، اور تم سے قبل صالحین کی موت کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر جائے تو اسے بری نظر سے نہ دیکھے، گری ہوئی نظر سے نہ دیکھے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس بیماری میں مبتلا ہوا اور پھر دنیا سے اس حال میں گیا ہے، ایمان کی حالت میں، اور اس کی یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور آگے چل کر اگر اس بیماری میں وہ انتقال کیا ہے تو اسے تو شہید کا درجہ ہے آخرت اخروی اعتبار سے۔ مسلمان کا وبا میں مبتلا ہونا گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ اس دنیا سے پاک صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے من مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون وبائی مرض میں کوئی مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فنا امتی بالطعن والطاعون، میری امت جو فنا ہوگی، ہلاک ہوگی، وہ قتل، جنگ کے میدان میں قتل ہونے سے ہوگی یا جو ہے طاعون کی بیماری سے ہوگی۔ اور پھر آگے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وفی کل شہادت، اور ان میں سے ہر ایک جو بھی انتقال ہوگا اس کے لیے شہید کا درجہ ہوگا۔ اس لیے بیماری کے ایام میں گھبرانا نہیں ہے، بیماری سے ڈرنا بھی نہیں ہے، ڈرنا تو اپنے گناہوں سے ہے اور اللہ سے خوف کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے بیماری دی ہے اللہ شفا بھی دیں گے، لیکن علاج کرنا بھی سنت ہے، علاج کرنا بھی سنت ہے۔ ہر بیماری کے لیے علاج ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا پیدا نہ کی ہو۔ ہاں، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوئی، وہ الگ بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سألت عن الطاعون، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق، وبائی جو مرض ہے طاعون، اس کے متعلق میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأخبرنی انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وان اللہ جعلہ رحمتا للمؤمنین لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاعون کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر اس کو بھیجتا ہے، اللہ نے اسے مومنین امت محمدیہ کے لیے رحمت بنایا۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھوٹ پڑا ہو، اور اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید جیسا ثواب عطا فرمائیں گے، شہید جیسا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علاج کرنا سنت ہے، علاج ضرور کرنا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، روحانی علاج بھی ضروری ہے اور جسمانی علاج بھی ضروری ہے۔ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکتوں میں مت ڈالو۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں ایک عیسائی پادری حکیم آ کر پوچھا کہ آپ کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، بتاؤ صحت کے متعلق قرآن میں کیا ہے؟ تو حضرات علماء اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا قرآن کے اندر یہ آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورہ اعراف کی آیت ہے، یہ صحت کے متعلق ہے، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو اور ایٹنگ نہ کرو، جی بھر کر کھانا، پیٹ بھر کر کھانا۔ تو عیسائی پادری نے اس کو سنا، سر جھکا لیا، اور پھر اس نے پوچھا تمہارا کہنا ہے کہ تمہارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ تمہیں بتایا، بتاؤ صحت کے متعلق تمہارے نبی نے کیا بتایا؟ تو علماء اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق 3 باتیں سمجھائی ہیں حدیث کے اندر۔ ایک تو آپ نے فرمایا معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، جو ہمارا پیٹ ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور دوسری بات فرمایا تم معدے کو وہی دو جس کی معدے کو ضرورت ہے، کھانے کی غذائیں اچھی ہونی چاہیے، تازی ہونی چاہیے، پھل فروٹ، پھل تو یہ جنت کی غذا ہے۔ آج ہمارے کھانے کی چیزیں کیا ہیں؟ منہ کا مزہ دیکھتے ہیں، جیب کا مزہ دیکھتے ہیں۔ معدے کو وہی دو جس کی معدے کو ضرورت، جتنا ضرورت ہے اتنا دو۔ اور تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز کرنا۔ عیسائی نے سن کر سر جھکا لیا اور کہا تمہارے خدا اور تمہارے نبی نے جالینوس جو حکیم ہے بہت بڑا، اس جالینوس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی اب حکمت کے پاس کچھ نہ رہا، سب کچھ اس چیز کے اندر آ گئی، اس آیت کے اندر اور نبی کے تمہارے اس نسخے کے اندر آ گئی۔ اور واقعہ ایسا ہی تھا۔ تو جہاں ہم علاج معالجہ کر رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر، ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ قرآن اس وقت ہمیں کیا حکم دیتا ہے، حدیث ہمارے نبی نے صحت کے متعلق ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے تجویز فرمائی ہیں، حدیث کے اندر کیا ہے۔ ڈاکٹر کوئی بات کہہ دے تو ہم آمنا صدقنا بالکل 100% یقین کر کے اسے اپنا لیتے ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمارے متعلق کیا فرمایا، کن چیزوں میں صحت کے متعلق اور کن چیزوں میں ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق فرمایا کہ ان چیزوں میں شفا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن چیزوں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے صحت کے متعلق اور پھر شفا کے متعلق
انہی چیزوں پر بس منحصر ہو جاؤ اور پھر انہی کو جو ہے استعمال کرو اور انہی کا علاج کرتے رہو، ڈاکٹروں کے پاس مت جاؤ، یہ میں نہیں کہتا۔ جہاں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کا علاج ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر امت مسلمہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے متعلق شفا، جن چیزوں کے متعلق فرمایا ہے شفا کے اعتبار سے، ان کو بھی استعمال کریں ہم۔ آئیے ہم دیکھیں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی بیماری نہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے مگر یہ کہ اس کا علاج بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ تو اس لیے بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے۔ اب کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کسی نے آج تک جو ہے اس کا علاج ویکسین جو ہے تیار نہیں کیا ہے۔ چلیے ہم حدیث میں جن چیزوں کی نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق فرمائی ہے ان کو ہم استعمال کریں۔ سب سے پہلی بات سیاہ دانے، سیاہ بیج، اس کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ سیاہ دانے کوئی بیماری نہیں، سیاہ دانے اس کے اندر اللہ نے ہر بیماری کے لیے، ہر بیماری کے متعلق شفا رکھا ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، کولونجی جس کو کہتے ہیں ہم۔ سیاہ بیج 2 گرام ایک چائے کا چمچ اچھی طرح سے مکس کریں، چبائیں اور اسے نگل لیں۔ سخت کھانسی ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو، آپ کالے بیجوں کے تیل یا لونگ کے تیل سے بھانپ لے سکتے ہیں۔ اب بتائیے کتنے لوگ جو ہے سیاہ دانے کو اور کولونجی کا استعمال کرتے ہیں سنت سمجھ کر، اور اس کا جو طریقہ ہے کھانے کا وہ حکیم سے ہم پوچھے، استعمال تو کریں سنت سمجھ کر، 100% یقین رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر شفا ہے۔ اور دوسری چیز حدیث کے اندر شہد کے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، شہد کے اندر شفا ہے۔ حکیموں نے شفا کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ شہد کے متعلق بے شمار فوائد لکھے حکیموں نے، مثلا نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے شہد، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانے کے لیے بہت مفید ہے، اسی طرح گردے پھتری دور کرتا ہے، دیگر امراض کے لیے بھی شہد مفید ہے، اور وہ استعمال کرنے کے طریقے سے استعمال کرے، حکیموں سے پوچھ کر استعمال کرے، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسندیدہ تھا۔ اسی طرح حدیث کے اندر زیتون کے فوائد ہیں۔ حضور نے فرمایا زیتون کھایا کرو، کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو۔ قرآن مجید میں کئی جگہ زیتون کا تذکرہ ہے، والتین والزیتون، زیتون کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح ایک آیت ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وجنات من اعناب والزیتون، کہیں فرمایا
युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून, कहीं फरमाया फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूना। कई जगह कुरान के अंदर जैतून का लफ्ज़ इस्तेमाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, तो जैतून का हम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल हकीमों से पूछे हम। इसी तरह सरीद, सरीद ये खाना कल्ब और दिमाग को तक़वियत देता है। अब इस वक्त कहा जाता है भाई कोरोना वायरस के असरात तो थोड़े बहुत तो सबके अंदर होते हैं और वो किसी को आ जाए, लेकिन आदमी अगर उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ात हो, उस बीमारी से लड़ने की ताकत उसके अंदर हो, क़ुव्वत हो, तो वो बीमारी उससे ख़त्म हो जाती है। तो हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो क़ुव्वत मुदाफ़ात के लिए मददगार हो। सरीद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मरगूब खाना था। सरीद किसे कहते हैं? शोरबे में रोटी भिगोने को सरीद कहा जाता है। रोटी के टुकड़े जो है तोड़ तोड़ कर शोरबे में डाल दे और फिर जो है उसे इस्तेमाल करें। यह सरीद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंदीदा था और ये ज़्यादा जल्द और ज़ूद हज़म भी है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, ये बातें थी चंद, इस पर हम अमल करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बार बार गर्म पानी से गरगरा करें और हाथ को धोए रखे, फासिला रखे, लोगों से दूर रहे, बग़ैर किसी ज़रूरत के किसी से ना मिले, कहीं बाहर ना जाएं। एक सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन नजा, नजात किस में है? तो आपने फरमाया 3 चीज़ों में है। एक तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, बेकार बेज़रूरत चीज़ें अपनी ज़बान से ना निकालो। और दूसरी चीज़ फरमाया, वब्की अला खतियातिक, अपने गुनाहों पर रोते रहो। इस वक्त इन हालात में अपने गुनाहों पर हम रोते रहें, फजूल बातें अपनी ज़बान से ना निकालें, ईरान तुरान की बातें ना करें। और तीसरी चीज़ फरमाया कि वलियसा का बैतुक, कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा हो जाए, यानी मतलब घर में रहो, बेज़रूरत घर से बाहर ना निकलो। तो यही 3 बातें हैं इस वक्त हमको करना है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अल्लाह अल्लाह करते रहे, ज़िक्र करे, कुरान पढ़े, कुरान में भी शिफा है। और दूसरी चीज़, बेज़रूरत घर से बाहर ना निकले और अपने गुनाहों पर रोते रहे, अल्लाह के सामने भीख मांगे। ये अल्लाह ही ख़त्म करेंगे इस बीमारी को। कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, कई नौजवान, कई बूढ़े लोग। इसलिए इस वक्त अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है, अल्लाह के सामने रोने की ज़रूरत है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाते हैं, वबलौनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम आज़माते हैं अच्छे हालात भी देकर और बुरे हालात भी देकर, लअल्लहुम यरजिऊन। बुरे हालात क्यों देते हैं? ताकि जो है अल्लाह की तरफ बंदे रुजू हो जाए, अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।